السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں پیناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد جو لفظ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوا تھا نا جی، وہ تھا سسلین مافیا۔ اکثر پاکستانیوں نے مافیا اس فیصلے سے پہلے نہیں سنا تھا اور وہ اس لفظ کے پیچھے چھپی جرائم و خون کی داستان سے انجان تھے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سسلین مافیا اصل میں تھا کیا اور ہے کیا، وہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں۔ سسلی جو ہے شمالی افریقہ اور اٹلی کے درمیان بحیرہ روم میں آباد ایک جزیرہ ہے جس کا کل رقبہ 10,000 مربع فٹ ہے، یعنی 18ویں صدی میں اس جزیرے پہ بیرونی حملہ آوروں کا قبضہ تھا جو مختلف ممالک سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کا تعلق جنوبی شام، روم، عرب، فرانس اور اسپین سے تھا اور اپنے مذہب، تہذیب اور ثقافت کو محفوظ رکھنے اور اس جزیرے پہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کی دوڑ میں یہ حملہ آور مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اقتدار کی جنگ میں تو سینکڑوں لاشیں گنی، اسلحے کے زور پہ قبائلیوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سسلینز ایک خوف اور حیوانیت کی علامت بن گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اٹلی نے سسلی پہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کر دی اور جیسے ہی اٹلی نے قبضے کا منصوبہ بنایا تو سسلی کے تمام قبیلے اٹلی کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ اٹلی نے حملے کا منصوبہ ختم کر دیا اور سسلی قبائل کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ مذاکرات کامیاب بھی ہوئے اور 1861 میں سسلی متحدہ اٹلی کا ایک صوبہ بن گیا۔ اس وقت تک سسلی جزیروں کے ان قبیلوں کو مافیا نہیں کہا جا سکتا تھا بلکہ انہیں قبائل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور بعد میں ان قبیلوں کو سسلین مافیا کہا جانے لگا اور سسلین مافیا کا دوسرا نام سنوسٹرا تھا، یعنی 1863 میں آئی مافیوسی ڈلا ویکاریا، بائی ہوپ کہ میں نے صحیح پروناؤنس کیا، اور اس کے نام سے ایک ڈرامہ بھی پیش کیا گیا جس میں قیدیوں پر ہونے والے ظلم کو موضوع بنایا گیا، اور اس ڈرامے میں پہلی مرتبہ منظم مجرم کے گروہوں کے لیے مافیا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ ڈرامہ اٹلی میں اس قدر مشہور ہوا کہ ہر ایک کے منہ پہ مجرموں کے منظم گروہوں کے لیے مافیا کا نام سنائی دینے لگا، لیکن سرکاری سطح پر مافیا لفظ پہلی باری 1865 میں ایک سرکاری رپورٹ میں لکھا گیا۔ اس رپورٹ کے بعد سسلی کے منظم جرائم پیشہ گروہوں کو سسلین مافیا لکھا پڑا اور کہا جانے لگا، اور اس وقت کی حکومت نے سسلی کو مافیا کے بغیر چلانے کی کوشش تو کی، لیکن ہر طرف بے چینی، لوٹ مار، سسلین عوام کے مافیا پر اعتماد نے حکومت کو ناکام بنا دیا۔ لہٰذا رومن عہدیداروں نے سسلی کو چلانے کے لیے سسلین مافیا سے باضابطہ مدد بھی مانگ لی۔ اب سسلین مافیا اور حکومت کے مابین معاہدہ ہوا جس کے مطابق حکومت اور سسلین مافیا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور حکومت کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ عارضی ہوگا، حکومت کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، مافیا سے جان چھڑا لی جائے گی، لیکن حکومت کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مافیا کمزور ہونے کی بجائے اور مستحکم ہو گیا اور انہوں نے طاقت کے ایوانوں میں بیوروکریسی، عوامی پولیس اور یہاں تک کہ خفیہ ایجنسیز میں اپنے لوگ بھرتی کرنے شروع کر دیے۔ مافیا سرکاری کرپشن میں ماہر ہو گیا، وہ عوام کو مخصوص لوگوں کے ووٹ دینے کا حکم دیتا تھا اور پھر وہ مخصوص لوگ بدلے میں مافیا کو سرکاری سپورٹ دیتے تھے۔ مافیا کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مافیا چیفز نے حلف لینے کی تقاریب منعقد کروانا شروع کر دیں، اور اس تقریب میں ہر نئے آنے والے مافیا ممبر سے حلف لیا جاتا تھا اور اس حلف نامے کو اومرٹا کہا جاتا تھا، اور اومرٹا کا مطلب خاموشی اور راز کی ایک کتاب تھی جو مافیا اراکین کو اپنے چیف کا حکم نہ ماننے سے روکتی تھی، اور اومرٹا کے خلاف جانے کی سزا صرف موت تھی۔ یہی نہیں بلکہ مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ حلف لینے والے پابند تھے کہ اگر کسی جرم کا شکار ہوتا ہے تو کسی کو اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں بتائے گا بلکہ خود اس جرم کا بدلہ لے گا، اور اگر کسی سے شکایت کرے گا تو اسے بزدل سمجھا جائے گا اور اس سے تمام مراد واپس لے لی جائیں گی۔ حلف لینے والوں پر منشیات کے استعمال پہ پابندی تھی، کیونکہ منشیات کے استعمال کرنے والے یعنی کرنے کے بعد خفیہ معلومات کے لیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا مافیا اراکین منشیات کا کاروبار تو کر سکتے تھے لیکن اس کو خود نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ مافیا کے لوگوں پر کسی طرح بھی تحریر لکھنے کی پابندی تھی تاکہ دوران تفتیش پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگ سکے، اور سسلین مافیا کے ممبران کے علاوہ اومرٹا کا اطلاق ان عام لوگوں پر بھی ہوتا تھا جو مافیا سے کسی بھی طرح مدد حاصل کرتے تھے یا مسائل کے لیے مافیا کے پاس مدد کے لیے آتے تھے، اور اس کے مطابق جرم کے عینی شاہد کو موقع پر ہی گولی مار دینے کا حکم تھا۔ سسلین مافیا کے ممبران پر اومرٹا کے علاوہ بھی کچھ بڑی دلچسپ پابندیاں عائد تھیں۔ مثال کے طور پہ دوستوں کی بیویوں کو دیکھنے پہ پابندی تھی،
کلب اور پب جانے پر پابندی تھی، اور جب اراکین کو بلایا جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کر سانوسٹرا آ جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص سسلین مافیا کا حصہ نہیں بن سکتا جو لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہو یا اخلاق سے برا ہو۔ سسلین مافیا عوام کو چوروں سے تحفظ دلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا۔ مافیا کے لوگ چوری نہیں کرتے تھے بلکہ چوروں کو پکڑ کے عبرتناک سزا دیتے تھے، اور بدلے میں عوام سے پروٹیکشن منی یعنی بھتہ وصول کرتے تھے۔ اور مافیا کاروباری حضرات کے دوسروں کے کاروبار سے محفوظ اور تحفظ بھی فراہم کرتا تھا۔ جو کاروباری حضرات مافیا کا تحفظ لیتے تھے وہ کسی بھی ٹینڈر سپلائی میں مدد لینے کے لیے سسلین مافیا سے رابطہ کرتے تھے، اور مافیا تشدد اور دھمکیوں سے مد مقابل کاروباری حضرات کو پریشان کرتے تھے۔ پھر مافیا صاحب حیثیت افراد کو اپنی خدمات پیش کرتے تھے۔ اگر وہ خدمات لینے سے انکار کر دے تو مافیا ان کی جائیدادوں پہ قبضہ بھی کر لیتا تھا، قبضہ گروپ بھی تھا، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کلاشن کو بام، راکٹ لانچرز، بندوق سے سر عام استعمال ہوتے تھے۔ اب سسلین مافیا کا عروج 1920 تک قائم رہا، جس کے بعد سسلین مافیا کے برے دنوں کا آغاز شروع ہو گیا، اور 1920 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے حکومت سنبھالتے ہی سسلین مافیا کے خلاف وسیع پیمانے پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور اس کریک ڈاؤن نے مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سسلین مافیا ماضی کا قصہ بن گیا۔ لیکن 1950 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سسلین مافیا نے پھر سر اٹھایا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سسلی میں بڑے پیمانے پہ تعمیرات اور ریئل اسٹیٹ کا کام شروع ہوا، تو مافیا نے ہر ٹھیکے میں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ 1970 تک سسلین مافیا نے پوری دنیا میں اپنے قدم جمائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منشیات، ٹریفکنگ، اپنی شرائط پر قرض لینے، قرض معاف کرانے، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے، پروسٹیوشن، گیمبلنگ، کسینوز، تعمیراتی اور گورنمنٹس کمپنیز میں لیبر یونینز کی فنڈنگ کرنے، بیوروکریسی کو رشوت دینے، قانون میں تبدیلیاں کروانے جیسے کاموں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سسلین مافیا کے ساتھ دیگر مافیا گروہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، اور 1980 تک چھوٹے مافیا گروہ سسلین مافیا کے درد سر بننے لگے۔ 1980 کی دہائی میں سسلین مافیا کی کمان جو ہے وہ توتورینا کو دے دی گئی، اور جو اپنے حریفوں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا، اور اپنے خوف کی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے دیگر مافیا گروہوں کو سرعام قتل کرانا شروع کر دیا۔ تو اپنے مقصد میں کامیاب تو رہا، اور مافیا کے ڈان اسے باس آف دی باسز کہنے لگے، اور عوام آج بھی اسے بیسٹ یا حیوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں توتو کے خلاف کیس کرنے والے، سننے والے اور گواہی دینے والوں کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ اٹالین گورنمنٹ نے اپنے آرمی جنرل کو یہ ایک ٹاسک دے کر سسلین مافیا کو ختم کرنے کے لیے سسلی بھیجا، لیکن مافیا نے کچھ عرصے کے بعد اسے بیوی اور ڈرائیور سمیت 3 ستمبر 1982 کو قتل کر دیا۔ سسلی میں اٹلی کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری پیپولا تورے نے مافیا کے خلاف نیا قانون متعارف کرایا، جس کے بعد سسلین مافیا نے 30 اپریل 1982 کو اسے بھی قتل کر دیا، لیکن یہ قانون منظور ہوا، اور حکومت نے مافیا کا اثر ختم کرنے کے لیے میکسی ٹرائلز شروع کر دیے۔ میکسی ٹرائل کو آج تک دنیا میں مافیا کے خلاف سب سے بڑا ٹرائل مانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائل 10 فروری 1986 کو شروع ہوا، 30 جنوری 1992 کو ختم ہوا۔ اس ٹرائل نے سسلین مافیا کو بے حد نقصان پہنچایا، اور اس دوران دسمبر 1984 کو توتو نے ٹرین میں بم دھماکہ کروایا، جس میں 17 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی اور 270 زائد زخمی ہوئے۔ میکسی ٹرائل کے مشہور زمانہ جج جو فالکن تھے، ان کو بیوی اور 3 پولیس شہروں افسروں سمیت 23 مئی 1992 کو سسلین مافیا نے توتو کے خلاف کیس سننے پر اسے بم کا دھماکہ کر کے قتل بھی کر دیا، اور اس قتل کے ٹھیک 57 دنوں کے بعد فالکن کے ساتھی جج پاولو بوز، ان کو بھی سسلین مافیا نے ایک بم دھماکے میں قتل کر دیا۔ ججز کے قتل نے عوام میں اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی، اور برسوں بعد پہلی مرتبہ سسلین مافیا کا نام میڈیا، کورٹس، چوک چوراہے، دفتر، ڈرائنگ رومز، ہر جگہ سر عام لیا جانے لگا، اور مافیا کے ظلم کے خلاف اب عوامی تحریک نے زور پکڑا، اور 15 جنوری 1993 کو حکومت نے توتورینا کو گرفتار کرنے پہ کامیاب ہو ہی گئی۔ اس کی گرفتاری ہوا کا ایک تازہ جھونکا ثابت ہوئی۔ توتورینا پہ قتل اور دہشت گردی کے سینکڑوں کیس چلے، اور 1998 میں عمر قید کی سزا دی گئی، اور اس کی موت تک اسے مختلف کیسز میں 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی دی گئی۔ توتو کے بعد لیلو جو ہے اس کو مافیا کا سربراہ بنا دیا گیا، اور 1995 میں اس کی گرفتاری کے بعد پوونزانو کو سسلین مافیا کا نیا سربراہ چنا گیا،
اس دوران میں سسلین مافیا چھوٹے پیمانے پہ خاموشی سے کام کرتا رہا اور عوام اور ججز کو سریعام قتل کرنے کی پالیسی تو انہوں نے ختم کر دی۔ 2006 میں یہ پرنزو کو گرفتار کیا گیا اور سسلین مافیا کی سربراہی جو ہے وہ ایک اور شخص کو دے دی گئی۔ 17 نومبر 2017 کو توتورینا کی موت کے بعد دنیا جو ہے وہ مافیا کا باس آف دی باسز اس کو کہلایا جانے لگا اور اس کا نام دنیا کے 10 سب سے خطرناک مجرموں کی فہرست میں شامل ہے، اور آج تک دنیا اس کو سسلین مافیا کا سربراہ کہتی ہے۔ سسلین مافیا کے عروج و زوال کی اس کہانی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر کسی ملک میں مافیا مضبوط ہو تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں ریاست کی مدد حاصل ہوتی ہے، لیکن جس دن حکمران مافیا کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیں تو وہ دن مافیا کا آخری دن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔